بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر واقعے میں ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، ایک سیکھ ہے۔ ہر حالات میں اللہ پر بھروسہ اور اپنے ایمان پر استقامت کا سبق ملتا ہے۔ آج ہم ان مبارک لوگوں کا واقعہ سنیں گے جن کے دلوں کو اللہ نے نور ایمان سے روشن کر دیا اور کیسے ایک خواب نے انہیں حق کی پہچان کرا دی۔ انیس نے مجھ سے کہا، تم کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے۔ اس پر انیس نے کہا، میں بھی بتوں سے بیزار ہوں اور اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے تو وہ بولی، مجھے پچھلے دین سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں، اللہ کے رسول کی تصدیق کر چکی ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنی قوم غفار کے پاس آئے، ان سے بات کی۔ ان میں سے آدھے تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ باقی لوگوں نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ غفار کی باقی لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ جو باقی لوگ تھے قبیلہ غفار کے، وہ سب مسلمان ہو گئے تھے۔ ان حضرات نے جو یہ کہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تب مسلمان ہوں گے، اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، میں نخلستان یعنی کھجوروں کے باغ کی سرزمین میں جاؤں گا جو یثرب مدینہ کے سوا کوئی نہیں، تو کیا تم اپنی قوم کو یہ خبر پہنچا دو گے؟ ممکن ہے تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فائدہ پہنچا دے اور تمہیں ان کی وجہ سے اجر ملے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ اسلم کے لوگ آئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم بھی اسی بات پر یعنی کہ مسلمان ہوتے ہیں جس پر ہمارے بھائی قبیلہ غفار کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی غفار کے لوگوں کی مغفرت فرمائے اور قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حج کے لیے مکہ گئے۔ طواف کے دوران کعبے کے پاس ٹھہر گئے، لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے لوگوں سے کہا، بھلا بتاؤ تو تم میں سے کوئی سفر میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا وہ سفر کا سامان ساتھ نہیں لیتا؟ لوگوں نے کہا، بے شک لیتا ہے، اپنے ساتھ ہی لیتا ہے وہ سارا سامان۔ تب آپ نے فرمایا، تو یاد رکھو قیامت کا سفر دنیا کے ہر سفر سے کہیں زیادہ لمبا ہے، تو اپنے ساتھ اس سفر کا وہ سامان لے لو جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ لوگوں نے پوچھا، ہمیں کیا چیز فائدہ پہنچانے والی ہے، یعنی کہ ہمیں کیا چیز فائدہ پہنچائے گی؟ حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالی عنہ بولے، بلند مقصد کے لیے حج کرو، قیامت کے دن کا خیال کر کے ایسے دنوں میں روزے رکھو جو سخت گرمی کے دن ہوں گے، اور قبر کی وحشت اور اندھیرا کا خیال کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں اٹھ کر نمازیں پڑھو۔ اس کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ کہا جاتا ہے دیہات کے لوگوں میں سے مسلمان ہونے والوں میں یہ تیسرے یا چوتھے آدمی تھے، ایک قول یہ بھی ہے کہ پانچویں تھے۔ یہ اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے، انہوں نے خواب میں جہنم کو دیکھا، اس کی آگ بہت خوفناک انداز میں بھڑک رہی تھی، یہ خود جہنم کے کنارے کھڑے تھے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ انہیں جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دامن پکڑ کر انہیں دوزخ میں گرنے سے روک رہے ہیں۔ گھبراہٹ کے عالم میں ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے فوراً کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خواب سچا ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ جہنم سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بچا سکتے ہیں۔ وہ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور اپنا خواب سنایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس خواب میں تمہاری بھلائی اور خیر پیشیدہ ہے، یعنی کہ خیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے۔ اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کی پیروی کر لو، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔
चुनांचे हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, ए मोहम्मद, आप किस बात की दावत देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस बात की दावत देता हूँ कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, कोई उसके बराबर नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और तुम जो ये पत्थरों की इबादत करते हो, इसे छोड़ दो। ये पत्थर न सुनते हैं, न देखते हैं, न नुकसान पहुंचा सकते हैं और न फ़ायदा। ये सुनते ही हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान हो गए। उनके वालिद सईद बिन आस को जब मालूम हुआ तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने बेटे को कोड़े से मारना शुरू किया, यहाँ तक कि कोड़ा टूट गया। फिर बोला, तूने मोहम्मद की पैरवी की, हालांकि तू जानता है वो पूरी कौम के खिलाफ जा रहे हैं, वो हमारी कौम के माबूदों को बुरा कहते हैं। हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, जो पैगाम वो लाए हैं मैंने उसे कबूल कर लिया है। ये सुनकर बाप और गुस्से में आ गया, खुदा की कसम, मैं तेरा खाना पीना बंद कर दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, अगर आप मेरा खाना पीना बंद करोगे तो अल्लाह ताला मुझे रोज़ी देने वाला है, अल्लाह मुझे खिलाएगा। आखिर बाप ने उन्हें घर से निकाल दिया और बाकी बेटों से कहा, अगर तुम में से किसी ने भी इससे बात की तो मैं उसका भी यही हश्र करूँगा। हज़रत खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर छोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहने लगे। जब मुसलमानों ने काफिरों के जुल्म से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत की तो ये पहले हिजरत करने वाले शख्स थे। एक मर्तबा उनका बाप बीमार हुआ, उसने कसम खाई, अगर खुदा ने मुझे इस बीमारी से शिफा दे दी तो मैं मक्का में कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा की इबादत नहीं होने दूंगा। ये बात खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुंची तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह, उसे इस मर्ज से कभी निजात न देना। चुनांचे वो अपने उसी मर्ज में मर गया। खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले शख्स हैं जिन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी। यही पहले वो शख्स हैं जिन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी। उनके बाद उनके भाई अम्र बिन सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान हो गए। उन्होंने ख्वाब में एक नूर देखा जो ज़मज़म के पास से निकला और मदीने के बागों तक रोशन हो गया, यहाँ तक कि मदीने की ताज़ा खजूरें भी नज़र आने लगी। जब उनके भाई खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान हुए तो उन्हें अपने ख्वाब की हकीकत समझ आ गई और वो भी मुसलमान हो गए। उनके अलावा सईद की औलाद में से रियान और हकम भी मुसलमान हुए। हकम का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह रखा। इसी तरह शुरुआती दिनों में मुसलमान होने वालों में हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। उनका बाप ईरान के बादशाह किसरा का गवर्नर था। एक मर्तबा कैसर की फ़ौजों ने उनके इलाके पर हमला किया। उस लड़ाई में सुहैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गिरफ़्तार हो गए, उन्हें ग़ुलाम बना लिया गया। उस वक्त वो बच्चे थे और गुलामी की हालत में ही रोम में पले बढ़े। फिर अरब के कुछ लोगों ने उन्हें खरीदा और मक्का के करीब उकाज के बाजार में बेचने के लिए ले आए। वहीं एक शख्स अब्दुल्लाह बिन जुदआन ने उन्हें खरीद लिया। इस तरह वो मक्का में गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो गया। उनके दिल में आया कि जाकर देखूं वो किस चीज़ की दावत देते हैं। घर से निकले तो रास्ते में अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा, सुहैब कहाँ जा रहे हो? सुहैब बोले, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहा हूँ ताकि उनकी बात सुनूं और देखूं कि वो किस चीज़ की तरफ दावत देते हैं। अम्मार बोले, मैं भी उसी इरादे से निकला हूँ। सुहैब बोले, तो फिर एक साथ चलते हैं, और दोनों साथ साथ कदम बढ़ाने लगे। हज़रत सुहैब और हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आपने दोनों को अपने पास बैठाया। जब ये बैठ गए तो आपने उनके सामने इस्लाम पेश किया और कुरान करीम की जो आयतें आप पर उस वक्त तक नाजिल हो चुकी थी वो पढ़कर सुनाई। इन दोनों ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। उसी रोज़ शाम तक ये दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे। शाम को दोनों चुपके से चले आए। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सीधे अपने घर पहुँचे तो उनके माँ बाप ने उनसे पूछा कि दिन भर कहाँ थे? उन्होंने फ़ौरन ही बता दिया कि वो मुसलमान हो चुके हैं।
ذرا سا بھی خوف نہ کھایا، ذرا سا بھی نہ ڈرے، ساتھ ہی انہوں نے ان کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، اور اس دن انہوں نے قرآن پاک کا جو حصہ یاد کیا تھا وہ ان کے سامنے تلاوت کیا۔ ان دونوں کو یہ کلام بے حد پسند آیا، دونوں فوراً ہی بیٹے کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الطیب المطیب کہا کرتے تھے، یعنی پاک باز اور پاک کرنے والے۔ اسی طرح حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو کچھ عرصے بعد ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کی تفصیل یوں ہے، ایک مرتبہ قریش کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے، ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ قریش کے لوگ تو باہر رہ گئے لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، ان بزرگ کو جگہ دو۔ جب وہ بیٹھ گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ آپ کے بارے میں کیسی باتیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں؟ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسین، آپ کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم 7 معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان میں سے 6 تو زمین میں ہیں اور ایک آسمان پر۔ اس پر آپ نے فرمایا، اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر آپ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اس صورت میں ہم اسی سے دعا مانگتے ہیں جو آسمان میں ہے۔ یہ جواب سن کر آپ نے فرمایا، وہ تو تنہا تمہاری دعائیں سن کر پوری کرتا ہے اور تم اسی کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہو۔ اے حسین، کیا تم اپنے اس شرک سے خوش ہو؟ اسلام قبول کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ اسی وقت ان کے بیٹے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر باغ کی طرف بڑھے اور ان سے لپٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، انہیں ان کے گھر تک پہنچا کر آؤ۔ جب وہ دروازے سے باہر نکلے تو وہاں قریش کے لوگ موجود تھے، انہیں دیکھتے ہی بولے، لو یہ بھی بے دین ہو گیا۔ پھر تو وہ سب اپنے گھر لوٹ گئے اور صحابہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ اسی طرح 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران جو شخص بھی مسلمان ہوتا وہ مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ کر نماز ادا کرتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں تھے کہ اچانک وہاں قریش کی ایک جماعت پہنچ گئی۔ اس وقت صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکوں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا، وہ ان پر چڑھ دوڑے اور برا بھلا کہنے لگے۔ ایسے میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور اسے ایک زوردار چوٹ لگائی جس سے اس کی کھال پھٹ گئی اور خون بہہ نکلا۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے نام پر بہایا گیا۔ اب قریشی دشمنی پر اتر آئے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے آئے تاکہ دشمنوں سے بچاؤ رہے۔ اس طرح حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز بنا۔ اس مکان کو دارالارقم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دار ارقم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دارالارقم میں تشریف لانے سے پہلے لوگوں کی ایک جماعت مسلمان ہو چکی تھی، اب نماز وہیں ادا ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں نماز پڑھاتے، وہیں بیٹھ کر عبادت کرتے اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیتے۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا۔ اعلانیہ تبلیغ کی شروعات بھی دارالارقم سے ہوئی۔ پہلے آپ یہاں خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الشعراء میں آپ کو حکم فرمایا، اور آپ اپنے نزدیکی اہل خاندان کو ڈرائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ پریشان ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی پھوپھیوں نے خیال کیا کہ آپ بیمار ہیں، وہ آپ کی عیادت کے لیے آئی۔ آپ نے ان سے فرمایا، میں بیمار نہیں ہوں، میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام بنی عبد المطلب کو جمع کروں اور انہیں اللہ کی طرف بلاؤں۔ یہ سن کر آپ کی پھوپھیوں نے کہا، ضرور جمع کریں، مگر ابو لہب کو نہ بلائیے گا، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ ابو لہب کا دوسرا نام عبد العزیٰ تھا، یہ آپ کا چچا تھا، بہت خوبصورت لیکن سنگ دل اور مغرور تھا۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی، سب آپ کے پاس جمع ہو گئے، ان میں ابو لہب بھی تھا۔ اس نے کہا یہ تمہارے چاچا اور ان کی اولادیں جمع ہیں، جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، مگر اپنی بے دینی چھوڑ دو، اور یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری قوم میں ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ تمہاری خاطر سارے عرب سے دشمنی مول لے۔ اگر تم اپنے معاملے پر اڑے رہے تو ہمیں ہی تمہیں قید کرنا پڑے گا، کیونکہ قریش کے تمام قبیلے تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم ہی تمہیں روک دیں۔ اور میرے بھتیجے، حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو چیز اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش کی ہے، اس سے بری چیز کسی نے نہیں پیش کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور حاضرین کو اللہ کا پیغام سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش، کہو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اے قریش، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہاں صرف آپ کے رشتہ دار ہی نہیں بلکہ دوسرے قبیلے بھی موجود تھے، اس لیے آپ نے سب کو ان کے قبیلے کے نام لے کر مخاطب کیا، اے بنی ہاشم، اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد الشمس، اے بنی عبد مناف، اے بنی زہرا، اے قاب بن لعی، اے بنی مرہ بن قاب، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے صفیہ، محمد کی پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا، نہ میں دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ آخرت میں، سوائے اس صورت کے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو۔ اس لیے اپنے رشتے پر گمان کر کے کفر اور شرک کے اندھیروں میں مت رہو۔ اس پر ابو لہب آگ بگولا ہو گیا اور بولا، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ پھر سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اسلام کی شروعات کتنی محنت، صبر اور ہمت کے ساتھ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں چھپ کر پھر خلم کھلا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، چاہے لوگ مذاق اڑائیں یا دشمنی کریں، آپ نے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ دارالارقم اسلام کا پہلا مرکز بنا جہاں ایمان کی روشنی پھیلی اور جہاں سے وہ دین حق پوری دنیا تک پہنچا۔ یہ جگہ صرف ایک گھر نہیں تھی بلکہ اسلام کی بنیاد کا پہلا پتھر تھا۔ آخر میں ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ جب حق کی بات ہو تو ڈرنا نہیں چاہیے، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچائی کے لیے ہر مشکل برداشت کی۔ ہمیں بھی اپنے ایمان اور اپنے عمل سے اسلام کی روشنی کو زندہ رکھنا چاہیے۔ آمین یا رب العالمین۔